نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ آل عمران آیت نمبر 161. وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا. غل کا ذکر کیا گیا ہے. غل کا لفظ غین پر پیش کے ساتھ مال غنیمت کی چوری کے لیے آتا ہے. مال غنیمت آپ جانتی ہوں گی، وہ مال جو کسی جنگ کو جیتنے کے نتیجے میں عین میدان جنگ سے مسلمانوں کے ہاتھ لگے. جو بیٹل گراؤنڈ تھا وہاں جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے. اب وہ جو مال غنیمت ہوتا ہے جو جنگ جیتنے کی شکل میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے، اس مال غنیمت میں سب مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے. انشاءاللہ آگے سورہ انفال میں ہم اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے. جو کچھ میدان جنگ سے ملے وہ سب کا سب لے جا کر مسلمان سپاہیوں کو حکومت کے پاس جمع کرانا ہوتا ہے. وہ امانت ہے، کوئی چیز اس میں سے کوئی شخص خود نہیں لے سکتا. کوئی سپاہی کوئی چیز اپنی مرضی سے لے نہیں سکتا. ایک ایک تنکا، ایک ایک تاگا اس کو لے جا کر حکومت کے پاس جمع کرانا ہوتا ہے، اور پھر حکومت وہ مال غنیمت سپاہیوں میں تقسیم کرتی ہے، جو کہ طریقہ قرآن نے بتایا اس کے حساب سے. تو چونکہ مال غنیمت ایسا اجتماعی مال ہے، ایسی کمبائنڈ پراپرٹی ہے جس میں کہ سارے مسلمانوں کا حق ہے، تو اگر کوئی مال غنیمت سے چوری کرتا ہے تو اس نے ایک شخص سے تو چوری نہ کی، اس نے تو پتہ نہیں کتنے سارے لوگوں کا مال چوری کر لیا. تو مال غنیمت سے چوری کرنا یا بیت المال سے چوری کرنا یا کسی فنڈ سے یا کسی ٹرسٹ وغیرہ سے چوری کر لینا یا زکوٰۃ کے پیسوں میں سے چوری کر لینا، دراصل یہ تو بہت سارے لوگوں کا مال چوری کرنے کے برابر بات بن جاتی ہے. اور انفرادی چوری سے زیادہ سخت ہے یہ چیز. ایک انسان کی چیز اگر چرائی، اس سے معافی مانگ لے انسان، اس کا نقصان پورا کر دے. لیکن اگر ہزاروں لوگوں کے مال میں سے اس نے چرا لیا تو کس کس سے معافی مانگے گا؟ کس کس سے وہ جا کر اور درخواست کرے گا کہ مجھے معاف کرو؟ کتنے لوگوں کا حق لوٹائے گا؟ تو لہٰذا یہ چوری بہت سخت ہے. غل، اس کے معنی ہم نے ڈسکس کیے. اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ آتا ہے غل، غین کے نیچے زیر. غل کا مطلب ہوتا ہے دل میں کھوٹ کپٹ رکھنا، شکایت یا کینہ یا بغض رکھنا، دل کے اندر کوئی برائی رکھ لینا، کہ دل میں کچھ ہونا، نظر کچھ آنا. دل میں بہت سی شکایتیں ہوں لیکن پریٹینڈ ایسے کریں جیسے کوئی شکایت نہیں. یہ تو الفاظ پہ ہم نے تھوڑی سی بات کی. اب اس آیت کو دیکھتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ آیت، اس کا تعلق جنگ بدر سے ہے. بدر کے موقع پہ جو مال غنیمت ملا تھا اس میں سے ایک چادر غائب ہو گئی، ایک چادر نہ ملی. کچھ نے کہنا شروع کر دیا کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہوگی. یہ منافقین کا خیال تھا. انہوں نے سوچا کہ انہوں نے پہلے ہی اپنی پسند کی کوئی چیز نکال لی، نعوذ باللہ. اور منافقوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمانی کرنے پر تلے بیٹھے ہوتے تھے، آج بھی ہوتے ہیں. اللہ اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیشہ مس انڈرسٹینڈنگز ہی ان کو رہتی ہیں، برے برے خیالات ہی ان کے دماغ میں کل بلاتے رہتے ہیں. 1400 سال پہلے بھی ان کا یہی حال تھا. اچھا، بعض کمزور ایمان والے مسلمانوں کو شاید یہ خیال گزرا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز ہو کہ وہ مال غنیمت میں سے پہلے خود کوئی چیز لے لیں. اگر اس کے معنی ہم غل
کے طور پہ لیں غل، یعنی کہ دل میں کھوٹ کپٹ رکھنا، تو اس سے پھر ہم احد کا تعلق جوڑ سکتے ہیں، ہمیں بدر کی جنگ تک جانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ اگر غل کے معنوں میں ہم لیں اس غل کے لفظ کو، تو اس میں مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال گزرا احد کے بعد کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تو لوگوں کو معاف کر دیا ہے، لیکن شاید دل سے معاف نہیں کیا۔ فرمایا یہ نبی کی شایان شان بات نہیں ہے کہ نبی زبان سے کچھ کہے اور اس کے دل کے اندر کچھ ہو، چاہے غلطی تیر اندازوں سے ہوئی، چاہے خطا ان لوگوں سے ہوئی جو گھبراہٹ اور کنفیوژن کا شکار ہو کر اور واپس مدینے کی طرف پلٹ گئے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے فرما دیا کہ میں نے معاف کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے معاف کر دیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے دل میں معاف نہ کیا ہو اور آپ زبان سے کہہ رہے ہوں، یہ نبی کی شان نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ آتے ہیں نا ما کانا، یہ بڑے اہم ہیں۔ ما کانا یہ دراصل آتا ہے کسی کی شان کے بارے میں، کہ اس کی شایان شان نہیں ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سوٹ نہیں کرتا، اس کو نبی کو سوٹ نہیں کرتا ایسا رویہ، یہ رویہ نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ تو ما کانا کے اندر یہ معنی پوشیدہ ہوتے ہیں کہ کسی کی شان کے خلاف کوئی کام ہو جائے جس کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ تو فرمایا وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ کچھ منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا احد کے بعد کہ ہم نے تو ان پر اعتماد کیا، ان کو اپنا لیڈر مانا، لیکن محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اعتماد کا غلط فائدہ اٹھایا، ہماری جان، ہمارے اموال کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے یہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ خود ایمبیشس ہیں، یہ خود مشہور ہونا چاہتے ہیں، اور اپنی ذاتی ایمبیشن کے لیے، اپنی ذاتی خواہش کے لیے، پرسنل گلوری کے لیے نعوذ باللہ یہ مسلمانوں کی جانیں اور مسلمانوں کے مال داؤ پہ لگا رہے ہیں تاکہ یہ کامیاب ہو جائیں، تاکہ یہ مشہور ہو جائیں۔ نعوذ باللہ فرمایا کہ یہ بالکل جھوٹے الزامات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جا رہے ہیں۔ کوئی نبی اپنی قوم سے نہ خیانت کر سکتا ہے، نہ بے وفائی کر سکتا ہے۔ قیامت کا دن تو وہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے اپنے اعمال لے کر آئے گا، اور قیامت کے دن کسی پر کوئی ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اسی مضمون کو آگے مزید بیان کیا گیا آیت 162-163، افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو، وہ اس شخص کیسے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بہت فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ خیانت ہی کے مضمون سے اگر ہم اس کو جوڑیں تو اس کا بھی ذکر ہے کہ جو خیانت کرے گا وہ تو اللہ کے غضب میں گھرا ہوا آئے گا۔ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو خطاب کر کے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں کسی کو اس طرح دیکھوں کہ اس کی گردن پر اونٹ لدا ہو اور وہ مجھ سے شفاعت کا امیدوار ہو، تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا، یعنی شفاعت نہیں کروں گا۔ اونٹ لدا ہوا ہو سے کیا مطلب کہ اس نے خیانت کی ہو، مال غنیمت میں سے یا بیت المال میں سے یا مسلمانوں کی مشترکہ جائیداد یا پراپرٹی میں سے یا مسلمانوں کے مشترکہ مال میں سے کچھ چرا لیا ہو۔ اب آج میں اور آپ، ہم لوگ تو شہر کے رہنے والے ہیں، ہم اونٹ کو امیجن نہیں کر سکتے کہ اونٹ کوئی کیسے چرا سکتا ہے۔ کوئی مثال آپ بتائیں کہ کوئی فنڈ ہے اس میں سے کیا چرایا جا سکتا ہے؟ پیسے یا کوئی اور چیز؟ مثال کے طور پہ بتائیے۔ جی ہاں، اگر کوئی فنڈ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اس میں کمبل ہیں یا کوئی اور کپڑے ہیں، اس میں سے کوئی نکال لے، یا کوئی اپیل کرتا ہے چندے کی، فنڈ ریزنگ کر رہا ہے، کسی نے ہو سکتا ہے اپنی چوڑیاں دے دی ہوں، بعض دفعہ خواتین بہت جنرس ہوتی ہیں الحمدللہ، کسی نے اپنی ہو سکتا ہے ہیرے کی انگوٹھی دے دی، کوئی بھی چیز دے دی، اور کسی کو پسند آئی اس نے وہ چیز نکال لی اس میں سے، تو بہت بڑی خیانت ہے جو کہ کی گئی۔
نام لیا تھا کہ ہم یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے جمع کر رہے ہیں پیسہ، اور خرچ کر دیا کہیں اور. چلے مسلمانوں کی مدد نہ ہو، کسی بھی علاقے کی مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے فنڈ جمع کیا اور اس میں پھر کوئی چیز ادھر سے ادھر کر دی، خرد برد کر دیا، تو یہ بڑا گناہ ہے. پھر مختلف قسم کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا ہوتا ہے اور دین کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے. مسجد ہے مثال کے طور پہ، اب مسجد میں ہو سکتا ہے صابن رکھا ہو، تولیہ رکھا ہو، کوئی آیا اور وہاں سے وہ صابن یا تولیہ لے گیا. کیا کیا اس نے؟ بہت بڑی خیانت ہے. کہنے کو بہت معمولی چیز ہے، کہنے کو کیا لیا؟ ایک جوڑی چپل جو باتھ روم کے سامنے رکھی تھی، یا ایک تولیہ، یا کوئی صابن. لیکن یہ اتنی بڑی خیانت ہے جو یہ ٹکیا صابن کے لیے ہوئے قیامت کے دن آئے، سوچیں، یا وہ پلاسٹک کے چپل لیے ہوئے آئے. اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس نے مسلمانوں کے مشترکہ مال میں سے یہ چیز لے لی تھی. کتنی حقیر چیز، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی. دوسرا جو خیال آتا ہے نا یہ حدیث پڑھ کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کو دیکھیں گے اور ان میں سے کوئی اگر اس طرح کی چیزیں، اس طرح خیانت کر کے آیا ہوگا، آپ کو کتنی امبیرسمنٹ ہوگی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شرمندگی ہوگی. ذرا اپنے بچوں کا تو سوچ کے آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ پکڑا جائے کوئی ایسی چیز کرتے ہوئے، ماں کتنی شرمندہ ہوتی ہے نا. تو نبی اور رسول وہ تو اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ ہوتے ہیں، وہ تو فادر فگر ہوتے ہیں، ان کو بھی امبیرسمنٹ ہوگی، ان کو بھی شرمندگی ہوگی. بعض روایات میں آتا ہے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یعنی وہ کوئی نہ کوئی خیانت لیے ہوئے قیامت کے دن آئیں گے، جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا وہ تمنا کریں گے ہمیں جہنم میں بھیج دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں. اتنی زیادہ بے عزتی ہوگی، اتنی شرمندگی ان کو قیامت کے دن ہوگی. اور آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ آفس سے، اسپتالوں وغیرہ سے چیزیں بہت آرام سے اٹھا کر گھر لے آتے ہیں. ہاسپٹلز کے اندر بینڈیجز ہیں یا کوئی پروڈکٹس آتی ہیں سیمپلز کی، مثال کے طور پہ دواؤں کے سیمپلز ہیں، یا قینچی ہے، یا روئی ہے، کاٹن کا گوز ہے، کوئی چیز. اب کیا کیا؟ گھر لے آئے. یا آفس میں کام کر رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ پینسلیں ہیں یہاں پر یہ رکھی ہیں، یہ کس کی پراپرٹی ہیں؟ میری تو نہیں ہے، کسی اور کی بھی نہیں ہے ہم میں سے. اب کوئی یہ پینسل اٹھا کر اس میں سے لے جائے، سوچے چلو پینسل نہیں ہے، بچوں کے امتحان ہونے والے ہیں، بہت اچھی پینسل ہے، چلو گھر لے چلتے ہیں. کہا کہ کیا ہوا، اتنی آخر اور بھی تو لاکھوں کی چیزیں یہاں لگی ہیں، اے سی لگے ہیں اور کرسیاں ہیں اور قالین بچھا ہے، ایک پینسل میں نے لے لی تو کیا ہوا، کیا نقصان ہو گیا؟ کسی کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کو ضرورت بھی نہ پڑے اس پینسل کی یہاں پر، نقصان تو اس کا اپنا ہوا. قیامت کے دن یہ پینسل لیے ہوئے آئے گا کہ یہ پینسل چرائی تھی. آپ سوچیں کوئی ویلیو ہے اس کی؟ اتنی حقیر چیزوں کے لیے کیوں انسان اتنا بڑا رسک لے؟ تو آفس کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے فوٹوسٹیٹ مشینز ہوتی ہیں آفیسز کے اندر، یا پینسلز ہوتی ہیں، یا اور بہت ساری چیزیں. کوئی چیز اس میں سے انسان لے کر نہ آئے. یہ بڑی خیانت ہے، بڑا وبال ہوگا قیامت کے دن. کسی اور کی چیز پوچھے بغیر انسان نہ لے، وہ تو سیدھی سیدھی چوری میں ہی چلی جاتی ہے، وہ الگ ایک کیس ہے، لیکن خیانت سے ہر حال میں بچنے کی ضرورت ہے. آگے فرمایا آیت 164 164 لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ صریح گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑے احسان کا ذکر فرمایا، بہت بڑا احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر کہ ان کی ہدایت کا سامان کیا. ہم نے ظن الجاہلیہ کی بات پڑھی تھی سورت آل عمران میں. کوئی ظن الجاہلیہ سے نجات پانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ وہ ان اسلامک تھاٹس، اینٹی اسلامک تھاٹس سے، غیر اسلامی سوچ سے یا اسلام کے مخالف سوچ سے وہ نجات پانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اس کا یہاں پر علاج بتا دیا.
رسول کی پیروی. رسول ہدایت کا پیغام لے کر دنیا میں آتے تھے، حق لے کر آتے تھے. اللہ کے رسول 4 کام کیا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 4 کام یہاں بتائے. پہلی بات تو یہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ایک رسول اٹھایا جو کہ انہی میں سے تھا. انہی میں سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کہ عربوں میں سے تھا، کیونکہ قرآن کے مخاطب اول، قرآن نے فرسٹ اینڈ فارموسٹ جن کو ایڈریس کیا وہ تو عرب تھے. عرب کی ہی زبان میں قرآن نازل ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہی تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے قاعدہ رہا کہ اللہ نے جس قوم کی طرف رسول بھیجا وہ رسول اسی قوم میں سے ہوتا تھا. چند ایکسیپشنز ہیں، انشاءاللہ وہ جہاں بات آئے گی وہاں ہم ڈسکس کر لیں گے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ رسول انہی میں سے ہو؟ اس کو پھر آپ اپنے ہی معاشرے پر رکھ کر دیکھیے. ہمارا معاشرہ ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں، ہم ایک زبان خاص بولتے ہیں، عام طور پہ اردو بولتے ہیں اور شلوار قمیض پہنتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک شخص ہے جو کہ اسی پاکستانی معاشرے میں سے اٹھتا ہے اور وہ لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کرتا ہے. لوگوں کے لیے اس سے ریلیٹ کرنا بہت آسان ہے. لوگوں کی ذہنیت، لوگوں کی ویو لینتھ اس سے ملتی ہے. چونکہ وہ اسی معاشرے میں پیدا ہوا، اسی معاشرے میں پلا بڑھا، وہ جانتا ہے کہ لوگوں کے خیالات کیسے ہیں، کن باتوں سے یہ ڈرتے ہیں، کن باتوں کی تمنا کرتے ہیں، کیا خرابیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، وہ سب جانتا ہے. ہم کہتے ہیں نا ہی نوز دیم ان سائڈ اینڈ آؤٹ، کیونکہ وہ خود اسی معاشرے کا حصہ ہوتا ہے. تو جب وہ لوگوں سے بات کرتا ہے لوگوں کو اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، کوئی مینٹل بیریئر نہیں آتا بیچ میں، کوئی ذہنی بودھ نہیں ہوتا، اور وہ بھی لوگوں سے ریلیٹ کر سکتا ہے. اب تصور کریں کہ ہم پاکستانی ہیں، اب کوئی جاپنیز بولتا ہوا آ جائے، کیمونو پہنا ہوا ہے اس نے، ہم ریلیٹ نہیں کر پائیں گے، اجنبیت محسوس ہوگی، لینگویج بیریئر آ جائے گا، نیشنلٹی کا بیریئر آ جائے گا، زبان ایک بیریئر بن جائے گی، اور وہ بھی سمجھ نہ پائے گا کہ ان لوگوں کے مسائل دراصل ہیں کیا، کیا الجھنیں ہیں جس میں کہ یہ گرفتار ہے، کیا چاہتے ہیں یہ، وہ حل بھی پیش نہ کر سکے گا. تو یہ بڑا اللہ کا کرم ہوا کرتا تھا کہ اللہ ہمیشہ رسول اسی قوم میں سے اٹھاتا تھا. آج بھی جہاں تک تبلیغ کا تعلق ہے، تبلیغ کے لیے ہم ایک قاعدہ اپنے دماغ میں رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ ہم اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے لوگوں کو پہنچانا چاہتے ہیں تو انہی میں سے ہونا ضروری ہے. اب یہ انہی میں سے کیا مطلب؟ اگر آپ کو اللہ نے بہت علم والا اور بہت پیسے والا کیا ہے، اب کیا ہوگا کہ اگر آپ علم والوں اور پیسے والوں میں جا کر تبلیغ کریں گی، وہ آپ سے ایفینٹی محسوس کریں گے، وہ آپ سے قربت محسوس کریں گے، آپ کی بات ان کی سمجھ میں آئے گی کہ آپ انہی کی زبان ایک طرح سے بولیں گی، ہے نا. آپ ان کی انسیکیورٹیز کو جانتی ہوں گی، ان کے فیئرز، ان کے فوبیاز کو جانتی ہوں گی، کیا باتیں ہیں جو ان کو پریشان کرتی ہیں، یہ آپ کے علم میں ہوگا. آپ اسی معاشرے کا حصہ تھی نا، سوسائٹی کے اسی اسٹریٹم کا آپ حصہ تھیں، آپ ان سے بات کر سکتی ہیں، اور اس کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہوں جو اس لیول کو بتائیں، اس لیول تک پیغام پہنچائیں. اگر آپ مڈل کلاس ہیں، اوسط درجے کی آپ کی انکم ہے، اوسط درجے کی آمدنی ہے، بہت پیسے والے نہیں ہیں، تو انہی لوگوں کو پیغام پہنچائیں، انہی میں سے ہوں. اگر آپ پیسے والی نہیں ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، زیادہ بہت اعلیٰ ڈگریاں نہیں ہیں، تو آپ انہی لوگوں کو بتائیے. اس لیے کہ جو بہت پیسے والا یا بہت علم والا ہے، ہو سکتا ہے کہ جب وہ کچی بستیوں میں جائے تو وہ ان کے مسائل کو نہ سمجھ سکے. جو شخص پی ایچ ڈی ہے مثال کے طور پہ، بہت اعلیٰ انگلش بولتا ہے، اب وہ جا کر کچی بستی میں بیٹھ کے اور وہ آئنسٹائن کی تھیوریز بتانے لگ جائے ان کو، یا ایولیوشن پر بات کرنے لگ جائے، وہ ڈارون کی تھیوری بتانے لگ جائے، ان کو کیا سمجھ آئے گا؟ انہیں کچھ نہیں سمجھ آئے گا. جب آپ ان کے لیول پر جائیں تو آپ ہنڈی روٹی کی بات کیجئے، آپ ان کے گھریلو مسائل کی بات کیجئے، جو ان کے میاں نشہ کر کے پڑے ہوئے ہیں ان کی بات کیجئے. تو اس کے لیول پر آ کے آپ کو بات کرنی ہوگی نا، ایسی مثالیں دینی ہوں گی، ایسی زبان استعمال کرنی ہوگی جو وہ سمجھ سکیں. اگر آپ سندھی بولتی ہیں تو آپ جائیے ان لوگوں میں جن کی زبان سندھی ہے. جتنا اچھا وہ سندھی زبان میں سمجھیں گے وہ اردو میں نہیں سمجھیں گے. سندھی میں ایک دم کیا ہوگا، جب آپ سندھی بولنا شروع کریں گے ان کے سامنے، فوراً اپنائیت، کلوزنس کا احساس ہوگا.
آپ پنجابی بولتی ہیں، پنجابی بولنے والوں میں جائیے. آپ جاپنیز اگر بولتی ہیں تو آپ جاپنیز جن کو آتی ان کو بتائیے. اس سے ایک تو کیا بات ہمیں پتہ چلی کہ ہر لیول کے لیے مبلغ تیار ہونے چاہیے، معاشرے کی ہر سطح کو بتانے کے لیے مبلغ ہونے چاہیے. ایسے لوگ ایکسیپشنز ہیں، بہت ریئر ہیں جو کہ مختلف معاشرے کی سطح پر جا کر بات کر سکیں، ان کی سطح پر آ کر بات کر سکیں. چند لوگوں کے اندر یہ ٹیلنٹ، یہ ملکہ ہوتا ہے، اکثر میں نہیں ہوتا. انبیاء کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ انبیاء معاشرے کی ہر سطح سے بات کر لیا کرتے تھے، سرداروں سے بھی اور فقیروں سے بھی. امتیوں میں سے بھی چند ہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، اکثر نہیں کر سکتے. تو ضروری ہے کہ ہم اپنا ٹارگٹ آڈینس دیکھیں کہ ہم کس کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے زندگی کا کیا مقصد بنایا کہ میں کس کو جا کر دین کی بات بتاؤں گی. اب اسی حساب سے آپ اپنی تیاری کیجئے، اسی حساب سے مثالیں بیان کیجئے، وہی زبان استعمال کیجئے. تو ہر سطح پر بتانا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر بھی تو بتانا ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی تو بتانا ہے. دنیا میں تو لوگ جاپنیز بھی بولتے ہیں، چائنیز بولتے ہیں، فرینچ بولتے ہیں، جرمن بولتے ہیں، ڈینش بولتے ہیں، اور کیا کچھ نہیں بولتے. اس سے کیا پتا چلا ہمیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ساری دنیا میں تو ہمیں مختلف زبانیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں مختلف زبانیں، ڈفرنٹ لینگویجز کی ضرورت ہے، ہمیں ملٹی لنگول ہونا ہوگا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے اور وہ بہت ساری زبانیں سیکھ لیتے ہیں. تو اگر آپ میں سے کسی میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ایک سے زیادہ زبان سیکھ سکتی ہیں تو ضرور سیکھیے. ایسی زبان سیکھیے جس میں کہ پھر ان لوگوں کو تبلیغ ہو سکے. اب تک جہاں تبلیغ نہیں ہو رہی اس کے لیے زبان سیکھیں. گجراتی جو زبان ہے جو ہندوستان میں بولی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس کی گرامر کس نے لکھی تھی؟ گجراتی کی گرامر ایک برٹشر نے لکھی تھی، انگریز نے. اس کو کیا پڑھی ہے کہ وہ انگلینڈ سے آئے اور وہ یہاں گجراتی کی زبان جو کہ ایک ڈائلیکٹ ہی ہے، بہت بڑی زبان تو پھر بھی نہیں ہے اردو کی طرح یا سندھی کی طرح یا فارسی کی طرح. تو اس نے کیوں آ کر آخر گجراتی کی گرامر لکھی؟ مجھے بتائیں. پہلے تو آپ سوچیں کہ اس نے گجراتی سیکھی انگریزی بولنے والے نے. میں اور آپ شاید گجراتی بول سکتے ہوں. پہلے تو اس نے سیکھی اور ایسی سیکھی کہ اس کی گرامر پڑھ لے. تو آپ ذرا سوچیں گجراتی کی گرامر کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بائبل لکھنی تھی گجراتی میں، اس کو ٹرانسلیشن کرنا تھا بائبل کا. دنیا کی ہر زبان میں انہوں نے تقریباً ہر زبان میں بائبل کا ٹرانسلیشن ترجمہ کر دیا ہے. اس کے لیے محنت کی ہے انہوں نے، وقت لگایا ہے. تو ہم کو بھی وقت لگانا ہے، ہمیں بھی محنت کرنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی سطح پر یہ کام کر گئے، ہمیں بھی اس کام کو آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ من انفسہم یہ بہت اہم ہے. انہی جیسا جب ہوتا ہے تو لوگ اسے ریلیٹ کر سکتے ہیں، لوگ اس سے اپنائیت محسوس کرتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں میں سے تو ہے، جو ہماری ہابیز ہیں وہی کل تک اس کی بھی ہابیز تھیں. جن پارٹیز میں، جن فنکشنز میں کل تک یہ جایا کرتی تھی آج ہم بھی وہیں پر جا رہے ہیں. جو ہماری مجبوریاں ہیں، جو ہماری سوشل پوزیشن کے ساتھ خاص ہمارے پرابلمز ہیں، یہ بھی تو اسی سوشل پوزیشن پر ہے. میرا میاں اور اس کا میاں ایک ہی آفس میں تو کام کرتا ہے، میرے بچے اور اس کے بچے ایک ہی اسکول میں تو پڑھتے ہیں، ہم ایک ہی کلب کے تو ممبر ہیں، تو ہم بالکل برابر کے ہیں. تو جو یہ بات بتا رہی ہے ان پریکٹیکل نہیں ہوگی. اگر یہ بدل سکتی ہے، یہ تبدیل کر سکتی ہے اپنے آپ کو، تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ایک خاتون جو کہ صرف مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے، جو اعلیٰ تعلیمی یافتہ نہیں ہے، وہ آ کر اگر ان لوگوں کو بتائے تو وہ کہہ دیں گے آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا ہمارے کیا پرابلمز ہیں. شروع میں جب درس وغیرہ سننے کا مجھ کو شوق ہوا تو ایک جگہ مدرسے میں جایا کرتی تھی. وہاں پر ایک خاتون درس دیتی تھیں، بہت ینگ سی تھیں، خیال سے 21-22 سال سے زیادہ ان کی عمر نہیں تھی. ساری زندگی وہ مدرسے ہی میں رہی تھیں. ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، کچھ اور ان کے ایسے کچھ خاندانی مسائل تھے، تو مدرسے میں پلی بڑی، وہیں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہیں وہ درس دیا کرتی تھیں مدرسے میں. بہت عمدہ باتیں بتاتی تھیں، بہت عمدہ درس بیان کرتی تھیں. لیکن جب وہ بات کرتی تھیں تو خواتین ہی کہہ کے اٹھ جاتی تھیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ کے ہسبینڈ ہوں تو آپ کو پتا چلے، آپ فلاں پوزیشن پر ہوں تو آپ کو ہماری مجبوری پتا چلے، آپ کو کیا پتا، نہ آپ کی شادی ہوئی ہے، نہ آپ اس ماحول میں رہتی ہیں. تو سارا کیا کرایا ایک بات سے ختم ہو جاتا تھا.
اور اس وقت مجھے خیال آتا تھا کہ کاش کوئی ان سننے والوں میں سے اٹھے اور وہ ان کو بتائے، کوئی ایسا بتانے والا ہو جس کو یہ خواتین یہ کہہ نہ سکیں کہ آپ کو کیا پتا، آپ کو کیا پتا ہماری کیا مجبوری ہے۔ تو یہ فرق پڑتا ہے کہ جب پریکٹیکلی ایک نمونہ دیکھ لیتے ہیں عملی طور پہ کہ یہ ہم ہی میں سے تھی اور اس نے اپنے اندر اتنی تبدیلی پیدا کی، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جسم ہے نا، جسم میں ایک تو موٹی موٹی شریانیں ہیں، موٹی موٹی رگیں ہیں جن میں کہ خون جسم کے حصوں کو پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ جو ہماری انگلی کا ناخن ہے یہاں تک بھی تو خون کو پہنچنا ہے نا۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو وینز ہوتی ہیں، آرٹریز ہوتی ہیں، وہ پھر کیپلریز کے اندر ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، باریک باریک کیپلریز بنتی ہیں اور جسم کے گوشے گوشے تک وہ خون پہنچا دیتی ہیں۔ ہمیں معاشرے میں اسی طرح تبلیغ کرنی ہے۔ جو علماء ہیں یا جو خاص ایک جن کا مقام لوگوں کی نظروں میں بن جاتا ہے، اب کیا ہوتا ہے کچھ لوگ ان کی بات نہیں سننا چاہتے۔ اگر آپ کسی بہت بڑے عالم کا نام لیں اپنی کسی ایسی فرینڈ کے سامنے جنہوں نے کبھی قرآن نہیں سنا، کہیں گے نہ بھائی ان کی بات رہنے دو، ہم نہیں سنتے ان کی بات، نہ ہم جائیں گے۔ اچھا عالم جو ہیں وہ گنے چنے ہیں، وہ ہر جگہ جا نہیں سکتے، ان کو سننے سب آ نہیں سکتے، تب طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ معاشرے کی ہر سطح سے کچھ لوگ اس عالم کے پاس جمع ہو جائیں، وہ ڈیمز کی طرح ہوتے ہیں، وہاں سے وہ علم لیں اور پھر وہ اس میں سے ٹریبیوٹریز نکالیں، نہریں نکالیں، اور وہ ایک نہروں کا پورا جال بچھا دیں معاشرے کے اندر، جیسے خون کا جال بچھا ہوا ہے جسم کے اندر، اور معاشرے کی ہر سطح تک وہ اس علم کو پہنچا دیں۔ اب اتنی بڑی اگر آرٹری ہے، کیا وہ چھوٹی سی انگلی میں جا سکتی ہے؟ وہ جا نہیں سکتی۔ عالم ہر جگہ نہیں جا سکتے۔ یاد رکھیے جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا محدود ہوتا جاتا ہے، وہ اس کی محدودیت بڑھ جاتی ہے اس کے سٹیٹس کی وجہ سے۔ اللہ کی نظر میں ہے سٹیٹس یا نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن لوگوں کی نظروں میں تو اس کا ایک مقام بن جاتا ہے نا۔ تو جتنا بڑا مقام بن جاتا ہے اتنا وہ محدود ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ مبلغ بنے ہر لیول پر، اور وہ یہ دین کی تعلیم، یہ پانی ہی کی طرح تو ہے نا، اور یہ خون ہی کی طرح تو ہے۔ جہاں جسم میں خون نہیں پہنچے گا جسم کا وہ حصہ گلنا اور سڑنا شروع ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح جہاں قرآن کا علم نہیں پہنچے گا معاشرے کا وہ حصہ گلنا اور سڑنا شروع ہو جائے گا۔ پورے جسم میں خون پہنچ گیا، پھر چھوٹی انگلی کو دماغ میں لے آئیے، اس چھوٹی انگلی کے اس اوپر والے حصے تک خون نہ پہنچا، اس کے اندر جو اذیت اور تکلیف ہوگی، پورا جسم ہمارا بخار میں پھکنے لگ جائے گا، پورا جسم ہمارا کام نہ کر سکے گا۔ تو یہی قرآن کے ساتھ بھی معاملہ ہے، جب تک ہر سطح پر قرآن کی دعوت نہیں پہنچے گی، قرآن کے فوائد اور قرآن کی برکتیں پوری طرح ظاہر نہیں ہو سکیں گی۔ تو ہمیں ضرورت ہے ہر لیول پر مبلغ بننے کی۔ جس مقام پر آپ بیٹھی ہیں، آپ ایز این انڈیویجول، آپ ایک فرد کے طور پہ اس مقام پر جیسے آپ تبلیغ کر سکتی ہیں، آپ کسی عالم کا دماغ میں نام مت لائیے، وہ وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، وہ کرے گا کیسے؟ آپ کو اللہ نے وہ پوزیشن وہاں پر دی ہے۔ چلیں اپنے آپ کو ہم بہت ماڈسٹ اگر کر بھی لیں تو سمجھ لیں کہ آپ وہ باریک سی کیپلری ہیں، آپ وہ باریک سی رگ ہیں جو اس مقام تک پہنچ گئی، اور آپ ہی وہ پیغام پہنچا سکتی ہیں، کوئی اور نہیں پہنچا سکتا۔ تو اگر ہم سب اپنی اپنی جگہ تھوڑا تھوڑا یہ کام شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ کتنی بہتری ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اپنا احسان یہاں بیان فرمایا کہ اتنا بڑا اللہ نے احسان کیا مومنین پر، جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا، جو ان کے اپنی ہی جانوں میں سے تھے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو اللہ کا کلام سناتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے تھے، اچھے برے کی تمیز سکھاتے تھے۔ تزکیہ کردار کا، عادات کا، اخلاق کا، جسم کا، ماحول کا، ہر چیز۔ تزکیہ اتنا وسیع لفظ ہے، اس میں سڑکوں اور گلیوں کی صفائی سے لے کر اور ذہن کے خیالات کی صفائی تک سب کچھ آ گیا۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ آج سے 1400 سال پہلے کا مدینہ، جہاں پہ کہ کوئی ترقی نہیں تھی، کوئی ریسورسز نہیں تھے، غربت بہت تھی، لیکن ہم نہیں تصور کر سکتے کہ ایسے کچرے کے ڈھیر ہوں گے اور نیوں گٹر ابلتے ہوں گے جو آج ہمیں اپنی سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں۔
ذہنوں کے اندر بھی گٹر ابلتے ہیں اور سڑکوں پہ بھی گٹر ابل رہے ہیں.